السلام علیکم ناظرین۔ مسلم لیگ نون کے چیئرمین نواز شریف کا کہنا ہے کہ اگر ملک تسلسل سے ترقی کرتا تو آج دہشت گردی کا یہ حال نہ ہوتا۔ ہم نے پاکستان کے ہر شعبے میں مثالی کارکردگی دکھائی ہے۔ ہم نے ملکی دفاع کے شعبے میں بھی مثالی کارکردگی دکھائی ہے۔ پرسوں خواجہ آصف کے ساتھ جو نامناسب سلوک کیا گیا اس پہ نواز شریف کا افسوس کا اظہار تھا۔ خواجہ آصف دلیر اور ڈٹ جانے والوں میں سے ہیں۔ خواجہ آصف آج دلیری کے ساتھ پاکستان کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ ابھی بھی ایوان فلیٹ کے سامنے 4-5 لوگ نعرے لگا رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے نصیب میں بھی یہی ہے کہ گاڑیوں کے پیچھے لگیں، نعرے لگائیں۔ ان کی یہی ٹریننگ ہے کہ نعرے لگائیں، گاڑیوں کے پیچھے پیچھے بھاگیں۔ نواز شریف نے پی ٹی آئی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی پارٹی کو پاور میں لایا گیا لیکن آپ نے کیا کردگی دکھائی۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ بلین ٹری سونامی 50 لاکھ گھر اور ڈیم کہاں ہیں بتائیے۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ آپ کو پاور میں لایا تو گیا تھا لیکن کوئی ایک منصوبہ بتا دیں جس پر فخر کر سکیں۔ نواز شریف نے کہا یہ قوم کو بد تہذیبی والا کلچر دینے چاہتے ہیں، اچھا ہوا جان چھوٹ گئی۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ عوام کے لیے سڑکوں کا حکم اور لیڈرشپ کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں۔ اگر پاورز ایڈ بی نے محسن نقوی کو آگے کر دیا تو کیا پی ٹی آئی بات کرے گی؟ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہوتے ہوئے 126 دن کا دھرنا حکومت نہ کر سکی۔ اب کی بار مختلف کیا ہوگا؟ 7 سال کا غیر اعلانیہ مارشل لاء۔ بانی پی ٹی آئی نے یہ کیوں کہا؟ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں سینئر صحافیوں نے اس پہ کیا گفتگو کی، ان کا کیا تجزیہ تھا۔ 10 دن ویل انٹرینچ گورنمنٹ ایک پیج پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنہوں نے 2014 میں بٹھایا انہی سے لڑائی، تو یہ دھرنا مختلف ہوگا، کروڑوں روپے چاہیے ہوں گے۔ چلیں کے پی میں تو گورنمنٹ ریسورسز بھی آپ کو بیک اپ مل جاتا ہے، پنجاب میں، سندھ میں، پنجاب میں تو ہزاروں لوگ ابھی بھگت رہے ہیں مئی 9 کو ہی۔ یہ سب کچھ 10 دن میں پریکٹیکلی پاسبل ہے؟ جتنا مرضی غصہ ہو، جتنی مرضی سپورٹ ہو، میں لاجسٹکلی، اور ہم سب نے ساری زندگی ریلیز کور کی ہیں، موومنٹس کور کی ہیں، 10 دن ایک سمجھ میں دیکھیے مالک کے پی تو چارجڈ ہے، وہ چارجڈ ہے اور یہ زیادہ امکان یہ ہے کہ اس کا فوکس ہی وہی رہے گا، مین کراؤڈ۔ پنجاب میں آلریڈی اسموک والی جو سچویشن ہے، پھر یہ کہ ان 10 دنوں میں بے شمار اس چیز کے امکانات ہیں کہ کریک ڈاؤن جو اور مریم نواز کی گورنمنٹ روتھلیسلی آئے گی، جس انداز میں وہ کرے گی۔ سندھ میں آپ شارع فیصل بند کر دیں گے، ظاہر کچھ جگہوں پہ وہ کر دیں گے، اسی طرح بلوچستان میں کوئی ریلی وغیرہ نکلے گی، تو اصل لڑائی جو ہے وہ یہی ہونی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لڑائی کی نوعیت کیا ہوتی ہے، صرف سمپل ریلی نکلے گی یا دوسری نوعیت ہوتی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو کال ہے یہ بالکل اس انداز کی نہیں ہے کہ ایک نارمل مارچ ہوگا یہ، اور دونوں طرف سے جو سچویشن ہے وہ ہمیں بہت خوفناک کال آف ڈیسپریشن ہے، کال آف اوور کانفیڈنس ہے، کیا ہے؟ دیکھیے عمران کا کانفیڈنس تو یہ ہے کہ لوگ نکلیں گے، اس کا کانفیڈنس یہ ہے، اس نے میں ایک دن کی کال دیتا ہوں تو ووٹ ڈالنے آ جاتے ہیں، ایک دن کی کال، لیکن جو گراؤنڈ ووٹ ڈالنے پہ مار نہیں پڑتی نا، آپ 7 سال اندر نہیں ہوتے۔ گراؤنڈ پہ جو پارٹی ہے، وہ پارٹی جو روم میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، تو پارٹی کس طریقے سے اب وہ اس کو چلائے گی، میرا خیال ہے کہ یہ جس کمیٹی والی بات ہے، اس کمیٹی میں اور عین ممکن ہے کہ وہ لوگ بھی شامل ہوں جو منظر عام پہ نہیں ہیں اس کمیٹی میں، اور ان کی الگ ڈائریکشن۔ حماد مراد سعید، اب حماد اظہر کی اور یہ مانے نہ مانے اور علی امین گنڈا پور، یہ 2 گروپس بنے ہوئے، بالکل اصل چیز یہ کہ حکومت کیا کرے گی۔ شاہ جی حکومت آنے دے گی اسلام آباد، دھرنا ہونے دے گی؟ ایبسولوٹلی ناٹ، میرا نہیں خیال، ان کا تو سروائیول ایشو، ریگارڈ لیس کہ جو مرضی کانفنٹریشن جس مرضی لیول پہ چلے بھائی میرے بات سنیں، میری بات یہ ہے کہ 10 مئی کی پیار بچوں کھٹیا، انہوں نے تو ہر طرح کی جی حضوری کی اور نوکری کی، اور آخر میں ان کو پتہ یہ چلنا ہے کہ ابھی سال بھی نہیں پورے ہوئے تھے، بس کا دن
یعنی اور اس اتنا میں ایک بڑی مختصر interesting دن situation گنے ہے. جاتے دیکھیں، تھے. شہباز ایک بڑی شریف interesting آپ کے situation خیال ہے. میں نہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بھائی کو جو ہے بلوا کے اور پھر خالی انہوں نے دن گلے جاتے تھے اس دن کے لیے کہ بیچارے سال بھی نہ پورا کر پائیں. نہ کرو لیکن نا مجھے ایک بھائی، بات ایسے نہ بتائیں، کریں. اس میں اگر ایسے خدا نہ نہ کریں. خواستہ کانفرنٹیشن ہوتی ہے دونوں، خدا نہ خواستہ نہیں. یقیناً ہاں، ہوگی، I am دونوں sorry to کو say. ون ون نظر آتا ہے. اپوزیشن کو ون ون نظر آتا ہے کہ کراؤڈ اور چارج ہو جائے گا، گورنمنٹ کو ون ون نظر آتا ہے کہ ہم 302 یا اس قسم کے پرچے عمران خان پہ کاٹ لیں گے. یہ بڑی وولٹائل سچویشن دیکھیے ہوگی. مالک، سیدھی سی بات یہ ہے کہ جو اس سے ماضی میں جو تحریکیں چلی ہیں اس میں بہت کلیئرلی ہوتا تھا نا، ایک ٹرائکا ہوتی تھی، کلیئرلی ہوتا تھا کہ جی صدر اقدام کر سکتا ہے وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا. جو اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری تھی وہ تقریباً ایک پیج پر تھی اس میں. یہاں جو سچویشن ہے یہ بڑی مختلف ہے. اور کاکڑ فارمولے بھی آ جایا کرتے جی تھے. جی ہاں، یہاں سچویشن جو بڑی مختلف ہے. یہاں جو ہے وہ گورنمنٹ کو تو خان صاحب کے بقول کہ گورنمنٹ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، گورنمنٹ کی کیا ہے. تو اب آپ جن سے لڑائی لڑنے جا رہے ہیں ان کے وہ کیا اسٹریٹجی بنائیں گے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور آپ کی اس کے وہ مجھے تو یہ وہی سچویشن لگ رہی ہے کہ یہ نہ 77 ہے، 77 کا الٹیمیٹ نتیجہ لاسٹ 10 سیکنڈ ہے 69. جینون، ایک سوال کوئک چاہیے. عمران خان کی تو کلیئرٹی ہوگی، جو انہوں نے تاریخ بھی دے دی، سب کچھ کر دیا. آپ نے باتیں سنی سیکرٹری جنرل کی، دونوں سے ہاں نہ میں جواب چاہیے. کیا آپ کے خیال میں پارٹی کے آپ کو کلیئرٹی نظر آ رہی ہے کہ پارٹی کو پتہ ہے کیسے، کہاں، کس طرح؟ ہر بات پہ راجہ صاحب کے پاس ایک سٹینڈرڈ کور تھا ہر سوال کا، جو کہ بڑے پرٹیننٹ کوسچن تھے اور ریلیونٹ کوسچن تھے. آپ پارٹی کے اندر کی باتیں تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، تو اس کا آپ کے خیال میں کلیئرٹی نہیں ہے؟ نہیں. آپ کے خیال میں وزیر پارٹی عمران خان، عمران خان اس پارٹی، کال عمران خان کی طرف سے آئی ہے تو لوگ پی ٹی آئی کے کم ووٹ میں نکلنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک، چلے وی اب ٹوٹلی رن آؤٹ ٹائم. آپ دونوں کا بہت شکریہ ناظرین، آپ نے باتیں سنی. آج کا انالیسز آپ پہ ہی چھوڑتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.